الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الحكيم في محكم كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سامعین وقار، گفتگو کا سلسلہ اہل بیت وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل بیت وہ ترکہ کہ جنہیں مصطفیٰ امت کے لیے چھوڑ کے گئے. کل تمہیدی گفتگو میں قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ اور وہ سورہ کہ جس کو ہر بشر کے لیے نصب العین کی حیثیت حاصل ہے، یعنی سورہ حمد یا سورۃ المبارکۃ الفاتحہ یا سبع مثانی یا ام الکتاب، یہ وہ تمام اسامی ہیں کہ جو اس سورہ کے ہیں، کہ جسے پروردگار نے ہماری تمام نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں واجب قرار دیا اور پھر اس میں ہمارے ذہن کو جھنجھوڑا اور ہمیں اپنے آپ سے خطاب کا طریقہ سکھایا اور پھر بتایا کہ میری بارگاہ میں جب آؤ دست دعا اٹھاؤ، مجھ سے سیدھے رستے کی جانب ہدایت کی دعا مانگو. جب نے ہدایت کے لیے سیدھے رستے کی دعا مانگی تو اسی پروردگار نے ہمیں ایک اور پتہ بتایا کہ اگر سیدھا رستہ جاننا چاہتے ہو تو بجائے یہ کہ سیدھے رستوں کی تلاش کرو، تمہیں ہم آسان طریقہ بتاتے ہیں. ایک ایسے گروہ کی تلاش کرو کہ جو پروردگار کی جانب سے جس پر نعمت ہدایت نازل ہوئی ہے، پروردگار ان کے ہر عمل سے راضی ہے اور گمراہی ان کے قریب نہیں پھٹکتی. اس گروہ کی تلاش میں جب پھر قرآن مجید کی آیات کریمہ کی جانب ہم نے رجوع کیا تو ہمیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 یہ کہتی نظر آئی کہ ایک گروہ پروردگار کی جانب سے ایسا بتلایا گیا ہے کہ کسی اور گروہ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے. پروردگار نے فرمایا بس میرا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے میں رجس کو ایسے دور کروں جیسے دور کرنے کا حق ہے. یعنی اس کے بعد نہ گمراہی کی کوئی صورت ہے اور پروردگار تمہارے افعال سے بھی راضی ہے اور پروردگار نے تمہیں نعمت ہدایت بھی عطا کر دی. پس وہ گروہ مل گیا کہ جس گروہ کو پروردگار نے صراط مستقیم اور جس کے چلنے کو، جس کے عمل کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا. عزیزان گرامی، ایک سوال تو یہاں اور بھی بنتا ہے کہ قرآن کی اس واضح ہدایت کے بعد معلوم ہو جاتا ہے اور جاننے کی فقط یہ ضرورت ہے کہ یہ گروہ کون سا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، تاکہ صراط مستقیم ہمیں نصیب ہو، صراط مستقیم کی جانب ہماری ہدایت ہو. یہ کافی تھا. لیکن پھر بھی ہم رسول گرامی اسلام کی احادیث کی جانب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں رسول گرامی اسلام کہ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، جب تک وہ موجود ہیں ہدایت کا انتظام خود رسول گرامی اسلام کی ذات مبارکہ کے پاس ہے. لیکن جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں وہ مصیبت جو سابقہ انبیاء کو پیش آئی
وہ مصیبت جو سابقہ انبیاء کو لاحق ہوئی وہ مصیبت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ دنیا سے جاتے ان کے دین میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتیں، جیسے ہی وہ دنیا سے جاتے ان کی آیات بدلی جانے لگیں، جیسے ہی وہ دنیا سے جاتے ان کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا جاتا۔ یہ مشکل کیا ہمارے مصطفیٰ کو درپیش نہ تھی؟ بے شک ہمارے مصطفیٰ کو بھی درپیش تھی۔ تو مصطفیٰ نے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے قرآن سے سوا کوئی انتظام کیا یا نہیں کیا؟ میں نہایت تیزی سے بڑھ رہا ہوں چونکہ گفتگو آج ذرا سی طولانی ہوگی، گفتگو ذرا سی لمبی ہے، اس وجہ سے اس مقدماتی مرحلے کو تیزی سے گزار کے میں خود حدیث ثقلین کے باب میں وارد ہونا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا اس تیزی کو ذرا سی دیر کے لیے برداشت کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھہر جائیں گے تاکہ گفتگو آرام سے ہو سکے۔ کیا میرے مصطفیٰ نے دین کو تحریف سے بچانے کے لیے، امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بعد یہ جو مصیبت امت کو لاحق ہونی تھی اس سے حفاظت کے لیے کوئی انتظام کیا یا نہ کیا؟ جا بجا اس انتظامات کی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کبھی الیوم اکملت لکم دینکم کا نعرہ لگا کر، کبھی من کنت مولا فہاد علی مولا کا ہاتھ دکھا کر۔ آئیے آپ کی خدمت میں آج ایک اور مورد ایسا پیش کیا جائے کہ جہاں پیغمبر اپنے جانے کے بعد جیسے رسول کی زندگی میں دو چیزیں تھیں، ایک رسول اور ایک خدا کی کتاب، تو جانے کے بعد بھی دو ہی چیزوں کا میرا رسول انتظام کر کے جا رہا ہے اور فرماتا نظر آتا ہے انی تارک فیکم الثقلین، دیکھو میں جانے لگا ہوں، میں پروردگار کے پیغام کو لبیک کہنے والا ہوں، لیکن میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت میری اصل اور اساس۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے، اگر ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پس پیغمبر نے اپنے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے ایک اہتمام کیا، دو چیزیں چھوڑی ہمارے درمیان، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ ابھی ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کہ وہ ان اہل بیت کو پہچانے، ان اہل بیت کی کیا خصوصیات ہیں جو مصطفیٰ کی زبان بیان ہوئیں، یہ اہل بیت کن خوبیوں کے حامل ہیں اس کو پہچانے، اور پھر اس گروہ کو شناخت کر لینے کے بعد ہمارے ذمے اہل بیت کی نسبت کیا حق بنتا ہے اس کو بھی ادا کرے، کیا ذمہ داری بنتی ہے ہمارے یہاں، چونکہ فقط اہل بیت کو ہمارے لیے رہنما، ہمارے لیے امام کے طور پر معین نہیں کر کے جا رہے۔ اگر اہل بیت کو میرا مصطفیٰ ولایت کا منصب دے رہا ہے تو یاد رکھیے ولایت کے منصب کے مقابلے میں جو ہم سے تقاضا ہے وہ اطاعت کا ہے۔ خدا نے اپنے ولایت خدائی عہدہ ہے، انما ولیکم اللہ، دیکھو تمہارا سرپرست فقط خدا ہے، اور پھر خدا اپنے رسول کو تمہارا سرپرست بناتا ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول یا اہل بیت ہمارے لیے سرپرست قرار پاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ اطیعوا اللہ۔ دیکھو جب ہم سرپرست ہیں تو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، سرپرست کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر رسول سرپرست ہے تو تمہیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اگر رکوع میں زکوٰۃ دینے والا سرپرست ہے تو تمہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت اولی الامر بھی کرنی پڑے گی۔ پس خدا کی جانب سے سرپرستی اور ہماری جانب سے اطاعت۔ عزیزان گرامی، آئیے اس میراث رسول خدا اور اس ترکہ رسول خدا کو پہچاننے سے قبل ذرا اس حدیث کی حیثیت برادران اسلام کی کتب سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث کل جیسے عرض کیا مقدمتاً، اگر میں کہوں کہ حدیث غدیر سے زیادہ
حدیث غدیر سے زیادہ جس روایت کو برادران اہل سنت کے ہاں اعتماد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ یہی حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین غدیر کی نسبت ان کے ہاں زیادہ قابل اعتماد حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے حدیث ہمیشہ واسطوں کے ذریعے نقل ہوتی ہے۔ اب میں ذرا سا ہلکا کروں گا کیونکہ گفتگو تھوڑی سی تعلیمی انداز سے ہوگی۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی خبر جب آپ تک پہنچتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خبر پہنچانے والا ہوتا ہے، یعنی آپ کو خبر پہنچانے کا طریقہ اور واسطہ کون ہے؟ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، باہر سے آ کر خبر دیتے ہیں، رضوی صاحب آ کے خبر دیتے ہیں کہ قبلہ امین شہیدی صاحب مجلس میں آ رہے ہیں۔ اب ایک خبر مجھ تک پہنچی، وہ یہ کہ شہیدی صاحب مجلس میں تشریف لا رہے ہیں۔ خبر دینے والا کون ہے؟ میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا نہیں، بلکہ میں رضوی صاحب کے قول پر اعتماد کرتا ہوں، یا رضوی صاحب کہیں باہر جھگڑا ہو گیا ہے، اگر مجھے اعتماد ہوگا رضوی صاحب پر، ان کی باتوں پر، میں نتیجتاً یقین کر لوں گا کہ جی ہاں باہر جھگڑا ہوا ہے۔ اگر رضوی صاحب آئیں بتانے کے لیے، تھوڑی دیر بعد نقوی صاحب بھی آ جائیں کہ بھائی باہر جھگڑا ہو گیا ہے، لگتا ہے جھگڑے والے آئے بھی ہمارے لیے ہیں، تھوڑی دیر بعد گارڈ سے ایک اور جوان، گارڈوں میں سے ایک جوان بھاگتا ہوا ہے اور بیتابی عالم میں کہے کہ باہر بھائی دنگے اور فساد کے لیے لوگ آ چکے ہیں۔ اگر رضوی صاحب تنہا اس بات کو بیان کرتے چونکہ ہمارے لیے محترم ہے، ہمیں یقین آ جاتا، لیکن رضوی صاحب کی جگہ کہنے والا کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا کہ شاید جس کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے، لیکن جیسے ہی نقوی صاحب نے بات کو دہرایا یقین بڑھ گیا، جیسے ہی گارڈوں میں سے ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا یقین اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب جتنے نقل کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے یقین بھی بڑھتا چلا جائے۔ یہ جو نقل کرنے والے ہیں ان کو حدیث کی اصطلاح میں طرق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طرق، یعنی یہ خبر کہ باہر دنگا فساد والے آئے ہوئے ہیں ہم تک کتنے طریقوں سے پہنچی ہے؟ 3 طریقے، ایک رضوی صاحب، دوسرے نقوی صاحب، تیسرا وہ گارڈ۔ اور اگر یہ واسطے بڑھتے چلے جائیں، توجہ ہے عزیزان گرامی، حدیث کی طرق کے اعتبار سے کچھ قسمیں ہیں۔ توجہ رہے میری گفتگو کی طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی اہمیت کو اپنے بھائیوں کے ہاں ذرا واضح تو کروں، اور پھر مزے کی بات ہے کہ اس حیثیت والی حدیث کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عجب یہاں ہے، تعجب یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ پس حدیث کا طریقے کے اعتبار سے حدیث کی کچھ قسمیں ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جنہیں متواتر کہا جاتا ہے، سن رکھی ہوں گی یہ اصطلاحات، لیکن آج ذرا وضاحت سے سن لیجئے۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جنہیں متواتر کہا جاتا ہے۔ متواتر حدیث کون سی حدیثیں ہیں؟ ایسی احادیث کہ جن کو نقل کرنے والوں کی تعداد، نقل کرنے والے طریقے اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ عموماً عادتاً اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ بھئی ایک آدمی جھوٹ بولے گا نا، 2 آدمی جھوٹ بولیں گے، 3، 20 آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتے، جبکہ آدمی بھی مختلف سلیقوں کے ہوں، جبکہ آدمی بھی مختلف طریقے رکھنے والے ہوں، اتنے آدمی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور پھر وہ واقعے کو جو نقل کریں تو وہ ایسے نقل کریں، میں نے سنا یا میں نے دیکھا، یعنی اپنی برداشت بیان نہ کریں بلکہ جو دیکھا یا سنا اس کو بیان کریں۔ ایسی حدیث اب علماء نے اس کا ضابطہ بیان کیا ہے کہ کتنے افراد ہوں تو متواتر کہا جائے گا۔ بس ایسی حدیث کو جس کو نقل کرنے والے اس قدر زیادہ ہوں
کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہو جانا عادتاً ممکن نہ ہو. ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے نا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے ابھی اس منزل میں کافی آگے تک جانا ہے، تو کوشش کریں تھوڑا سا ساتھ دیں. اگر یہی چند اصطلاحات آج میں سمجھا پاؤں تو میری بڑی کامیابی ہے، باقی ابحاث بات کی. اللہم. بس ایسی حدیث کہ جو اتنے واسطوں سے نقل ہوئی ہو کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً ممکن نہ ہو. ہاں کو 10-15 پلاننگ کر کے جھوٹ بولے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے نا 10-15 بندے مل جائیں، پلاننگ کر لیں اور جھوٹ بول دیں. علماء نے اس کے لیے معیار بیان کیا ہے. کتنے بندے اکٹھ بولے تو متواتر کہا جائے گا؟ کہا کم از کم 10 افراد. کم از کم 10 افراد. یعنی اگر ایک واقعے کو 10 صحابی نقل کرتے ہیں، ایک واقعے کو 10 صحابی نقل کرتے ہیں تو یہ واقعہ متواتر واقعہ ہوگا. یہ حدیث متواتر حدیث ہوگی. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائیں تو اس کے تواتر میں اور پختگی آ جائے گی. اچھا عزیزان گرامی، میں نے جو سوال آپ سے کیا تھا وہ یہ کہ رضوی صاحب نے مجھے خبر دی باہر دنگے والے آئے ہیں، یقین حاصل ہوا، شخص محترم ہے، ثقہ ہیں، با اعتماد ہیں، بات مان لی. نقوی صاحب آئے، بات اور با اعتماد ہو گئی. گارڈ آیا، بات اور با اعتماد ہو گئی. یہ بتائیے واقعاً اگر ایسا واقعہ ہو اور آپ کو یہ خبر دی جائے، آپ کس منزل پر پہنچیں گے علم کی؟ یعنی آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں نا کہ باہر کوئی آیا ہوا ہے. اگر یہی 10-15 آدمی باہر سے آئیں اور ہر آدمی یہ کہے ہم نے دیکھا ہے وہ آ گئے ہیں، بس اب آپ کو 100% یقین ہوگا. یعنی متواتر خبر کی خصوصیت ہے کہ جیسے ہی متواتر ہوئی یقین 100% ہے. بات توجہ سے سنیے گا. بس پہلی خبر کی قسم متواتر. متواتر کے مقابلے میں، اچھا اب مزے کی بات، ہم آج رسول گرامی اسلام کی جو حدیثیں سنتے ہیں کتنے سال بعد ہے رسول خدا سے؟ 1400 سال بعد ہے. 1444 ہے نا یہ، یعنی تقریباً 15ویں صدی چل رہی ہے. یعنی 15ویں صدی رسول خدا سے ہم دور ہیں. اب کئی خبریں ایسی ہیں، حدیثیں ایسی ہیں اصحاب میں متواتر تھیں لیکن بعد میں کم ہونے لگ پڑی. کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جو اصحاب کے سطح تک تو کئی آدمیوں نے نقل کی لیکن تابعین میں آ کے 2 افراد نے نقل کی، ان سے نیچے تبع تابعین میں اس سے کم افراد نے، اس سے نیچے کوئی 1 آدھا 2 آدھے 3 آدھے، اور حدیث کی کتاب میں نقل ہوئی. بس یہ حدیث صحابہ کے دور میں تو متواتر تھی لیکن بعد والے ادوار میں متواتر نہیں رہی. ہاں متواتر ہے یا نہیں، متواتر ہی کہا جاتا ہے اس حدیث کو بھی. لیکن تواتر علمی انداز سے جب کہیں گے تو کہا جائے گا پہلی صدی میں متواتر تھی، دوسری میں نہیں، کیونکہ نقل کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی. بات توجہ سے سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ متواتر حدیث کے مقابلے میں آحاد حدیثیں ہیں. آحاد خبر واحد، خبر واحد یعنی ایک آدمی نے آ کر آپ کو نقل کی ہے، ایک آدمی نے آ کو نقل کی. ایسی خبر جو 1 یا 2 افراد، اگر 2 افراد ہوں ہر طبقے کے، ایسی خبر کو عزیز کہا جاتا ہے علم حدیث کی اصطلاح میں. یہ ساری اصطلاحات علم حدیث کی ہیں. اور ایک خبر جو متواتر سے ذرا سی کم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مشہور. کیا کہتے ہیں؟ حدیث مشہور یا حدیث مستفید. حدیث مشہور یا حدیث مستفید ایسی احادیث کہ جن کی طرق اور نقل کرنے والے تواتر کی حد تک نہیں پہنچے لیکن کم بھی نہیں ہیں،
کہیں 4-5 افراد ہیں، صحابہ میں تابعین میں 4-5 افراد ہیں، تبع تابعین میں 4-5 افراد ہیں. بس ایسی احادیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشہور احادیث. اچھا، یہ شہرت والی حدیثیں طبقہ بطبقہ مختلف ہیں. کچھ حدیثیں ہیں جو علم حدیث کے ماہرین میں شہرت رکھتی ہیں، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو عامت الناس میں شہرت رکھتی ہیں. علم حدیث کے ماہرین میں ان کی وہ شہرت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ مثلا اب حدیث کہی جائے نہ کہی جائے، ذرا ڈر بھی لگتا ہے کہتے ہوئے. ہمارے بچے کو یاد ہے الحسین منی وانا من الحسین. ہر بچے کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ مشہور حدیث ہے، ہمارے زمانے کی مشہور حدیث ہے. لیکن مشہور حدیث ہے کن میں؟ علماء حدیث میں مشہور ہے یا عوام میں مشہور ہے؟ عوام میں مشہور ہے. حدیث مشہور ہے عوام میں، عامت الناس میں مشہور ہے. کچھ حدیثیں ہیں جو علم کے ماہرین کے ہاں مشہور ہوتی ہیں. جیسے مثال دوں، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. یہ عام عوام میں اتنی معروف نہیں ہے، لیکن علم حدیث کے ماہرین اچھی طرح جانتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے، نقل کرنے والوں کی اتنی کثرت ہے، تواتر کی حد تک نہیں پہنچی لیکن مشہور حدیث. بس حدیث کی پہلی قسم متواتر حدیث، دوسری قسم مشہور، اور تیسری قسم عزیز، چوتھی قسم خبر واحد. عزیزان گرامی، یہ 4 قسمیں ہیں. اب حدیث کی ایک اور تقسیم شروع ہوتی ہے قبولیت کے حوالے سے. قبولیت کے حوالے سے بعض حدیثیں صحیح ہیں، بعض حدیثیں ضعیف ہیں. صحیح میں بھی آگے تفصیلات ہیں، ہم ان کی طرف نہیں بڑھتے. عزیزان گرامی، آئیے اب ہمارے سامنے حدیث ہے ایک. حدیث کون سی؟ حدیث ثقلین. ذرا اس کی علمی حیثیت تو دیکھی جائے کہ حدیث ثقلین کہ جس پر آپ اتنی بڑی عمارت کھڑی کرنے لگے ہیں کہ آپ ایک گروہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا امام، ہمیشہ کے لیے اپنا مقتدا، ہمیشہ کے لیے رسول کے قول کے مطابق گمراہی سے نجات دینے والا ثابت کرنے چلے ہیں. ایسی ہی سند بھی چاہیے ہوگی کہ یقین آور ہو کہ واقعاً رسول نے یہ کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت. عزیزان گرامی، خدا قبریں ٹھنڈی کرے صاحب ابقات الانوار علامہ میر حامد حسین اعلی اللہ مقامہ کی، کہ ان بزرگان نے، کچھ بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے واقعاً لا زوال محنتیں کی ہیں. ان میں سے ایک میر حامد حسین ہندی، ہمارے ہندوستان کے علامہ میر حامد حسین، کہ جنہوں نے 99 جلدوں پر ایک کتاب لکھی ہے ابقات الانوار کے نام سے، کہ جس کا خلاصہ نفحات الازہار فی تلخیص ابقات الانوار 20 جلدوں میں چھپ چکا ہے عربی میں. بدقسمتی سے ابقات کا اردو ترجمہ کسی زمانے میں ہوا تھا، لیکن اب وہ ترجمہ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ کئی دفعہ ترجمے اصل کتاب کا معیار گرا کے رکھ دیتے. میرے جیسا نااہل ہاتھ قلم جو ہے ہاتھ میں پکڑ کے ترجمہ کر دیتا ہے، اور ترجمہ اصل کتاب کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے. ابقات الانوار وہ کتاب ہے کہ جو عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں لکھی گئی، باب امامت کے جواب میں، باب امامت کے جواب میں. اور وہاں یعنی جو اشکالات اور اعتراضات وارد کیے تھے دہلوی صاحب نے، ان کا جواب دیا ہے میر حامد حسین. ابقات الانوار کی 3 جلدیں مکمل حدیث ثقلین پر ہیں، 3 جلدیں مکمل حدیث ثقلین پر ہیں. یہ کچھ آپ کے سامنے اس حدیث کی حیثیت کے حوالے سے عرائض پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور خود خواہش یہ ہے کہ آپ بھی دعا گو ہوں اور میں اپنے اس سارے عمل کو میر حامد حسین کی روح کو ایصال کرتا ہوں. اس کے نتیجے میں جو ہدایت صاف قلوب کو، صالح قلوب کو ملے گی،
پروردگار اس ہدایت کے نتیجے میں میر حامد حسین کی قبر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اس بزرگوار نے دوسری صدی سے لے کر 13ویں صدی تک، کہاں سے لے کر کہاں تک؟ دوسری صدی سے لے کر 13ویں صدی تک 187 طریق سے حدیث ثقلین کو نقل کی ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 187۔ یاد رکھ لیجئے ان اعداد و ارقام کو، میں آہستہ آہستہ بات کرتا ہوں، مجھے بھی یاد نہیں تھے، سارے لکھ کے لائے ہوں، کوئی ضروری نہیں سب یاد ہونا۔ 187 طریقے سے، اور ان 187 میں 19 تابعی شامل کیجئے اور 25 صحابی شامل کیجئے جنہوں نے حدیث ثقلین کو نقل کیا ہے۔ کتنے بن گئے؟ 200۔ بھائی 187، 25 اور 19، 231، یعنی 231۔ اور پھر محقق عبدالعزیز صاحب ایران کے، انہوں نے اس پر 121 مزید علماء کا اضافہ کیا ہے جنہوں نے ان طول تاریخ میں حدیث ثقلین کو اپنی اپنی کتابوں میں تخریج کی ہے، اور کل تعداد قریب 300 سے زیادہ ہے، یعنی 300 سے زیادہ۔ اور پھر میر حامد حسین نے جو زحمت کی ہے وہ یہ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہر 100 سال میں کتنے افراد نے اس حدیث کو نقل کیا، یعنی حدیث ثقلین شاید وہ واحد حدیث ہے کہ ہر صدی میں جس میں تواتر موجود ہے۔ یہ کم حدیث کو حیثیت حاصل ہے۔ اکثر حدیثیں متواتر ہیں پہلی دوسری صدی میں، لیکن تیسری صدی میں چونکہ وہ کتابوں میں لکھ ڈالی گئی کافی ہو گیا۔ میر حامد حسین نے پوری 13 صدیوں میں تواتر ثابت کیا۔ لکھتے ہیں پہلی صدی میں 25 صحابہ نے نقل کیا، پھر ان کے بعد 19 تابعیوں نے نقل کیا، پھر ان کے بعد دوسری صدی میں 18 تبع تابعیوں نے نقل کیا، پھر اس کے بعد تیسری صدی میں 35 لوگوں نے نقل کیا۔ یعنی اعتبار کے حوالے سے حدیث ثقلین کو ذرا دیکھیے، 5ویں چھٹی میں 13 افراد علماء اور محدثین انہوں نے نقل کیا، یعنی حدیث مستند ترین حدیث ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ بتائیے جس حدیث کو 187 طریقوں سے اور اصحاب اور تابعی ملائیں تو 231 طریقوں سے طول تاریخ میں نقل کیا ہو، آیا یہ یقین نہیں دلاتی کہ یہ مصطفیٰ کی زبان کے لفظ ہیں؟ سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس قدر جاندار ہے۔ آئیے دیکھیے اصحاب کون کون سے ہیں۔ 25 اصحاب وہ ہیں جو جناب سخاوی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، خود جو صاحب ابقات الانوار کی تحقیق ہے اس میں 45 صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کتنے؟ 45 اصحاب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جبکہ جناب سخاوی برادران اہل سنت کے بڑے محدث ہیں، حفاظ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 25 اصحاب نے کم از کم اس حدیث کو نقل کی ہے۔ جن 25 اصحاب میں کون ہے؟ علی امیر المومنین۔ میں یہ نام سب سے پہلے نہیں لینا چاہتا تھا، آخر میں رکھتا تو بہت بہتر تھا۔ پھر جناب زید ابن ارقم۔ کون زید ابن ارقم؟ وہی زید ابن ارقم کہ جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تھی تو پہلے 3 سال مخفیانہ تبلیغ جس گھر میں ہوئی تھی اس گھر کا مالک کا نام زید ابن ارقم تھا۔ یہ دار ارقم نہیں بنے ہوئے آپ کو جگہ جگہ نظر آتے جماعت اسلامی کے، یہ وہی اسی بیت ارقم سے تو ہے۔ زید ابن ارقم وہ صحابی ہیں کہ جن کے گھر سے اسلام کا پیغام 3 سال تک خاموشی سے پھیلایا گیا۔ وہ زید ابن ارقم صحیح مسلم میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ جناب مسلم نیشاپوری نے زید ابن ارقم کی روایت کو اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ بس ایک نقل کرنے والے علی، زید ابن ارقم، زید ابن ثابت، خزیمہ بن ثابت،
عقبۃ ابن عامر، عبد الرحمن ابن عوف، جناب ابو ہریرہ، جناب ابو ذر، جناب ابو عامر لیلہ، جناب ام سلمہ، جناب ام ہانی، یہ تمام کے تمام وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اب مجھے وہ 25 نام یاد نہیں، کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں، کھول کے اب میں دیکھ نہیں سکتا، آپ کہیں گے مولوی صاحب دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں، آتا ہی نہیں ان کو۔ بوٹی لایا تھا میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اب کھول لیتا ہوں۔ نہیں، یہ تبرکاً میں پڑھ رہا ہوں۔ حدیث ثقلین کو نقل کرنے والے 25 صحابی جناب سخاوی کے مطابق، ایک جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، زید ابن ارقم، زید ابن ثابت، خزیمہ بن ثابت، ابو سعید خضری، حذیفہ اسید، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن عوف، عامر بن لیلہ، زمرہ اسلمی، عدی بن حاتم، عقبۃ ابن عامر، ابو ذر غفاری، ابو رافع، ابو شریح، ابو قدامہ، ابو ہریرہ اور ابو الحیثم، سہل ابن سعد، ام سلمہ، ام ہانی اور جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یعنی یہ 25 اصحاب وہ ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ان 25 صحابیوں سے 187 طریقوں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ کتنے؟ 170۔ بس یہ یقین ہو جاتا ہے 100% کہ اس کا ایک ایک لفظ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے۔ عزیزان گرامی، اب اگر یہ ثابت ہو گیا، گرچہ میں اور بہت کچھ لکھ کے لایا تھا اس باب میں، یہ صرف حدیث کی کتابوں کی بات ہو رہی تھی، تفسیر کی کتابیں اس سے سوا ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں جو مفسرین نے اس حدیث کو حوالے کے طور پر نقل کیا ہے وہ علیحدہ ہے۔ تقریباً 26 کتابیں ایسی ہیں تفسیر کی کہ جن میں تذکرہ موجود ہے، تقریباً 36 کتابیں حدیث کی ہیں، تاریخ کی 13 کتابیں، لغت کی 11 کتابیں، متفرق 11 کتابیں، 101 کتاب برادران اہل سنت کی، جس کی پوری فہرست میرے پاس موجود ہے کہ جنہوں نے اس حدیث ثقلین کو حوالے کے طور پر نقل کیا۔ اللہ، بس حدیث بالکل یقین آور حدیث۔ کون کون نقل کرنے والے ہیں؟ جناب مسلم اپنی صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں جناب ترمذی نقل کرتے ہیں، ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں روایت کو، جناب ابو سعید خدری سے، کہ ابو سعید خدری نے سنا رسول خدا کو یہ کہتے ہیں۔ پھر المصنف لابن ابی شیبہ، جانتے ہیں یہ ابن ابی شیبہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ المصنف لابن ابی شیبہ یعنی استاد ہیں امام بخاری کے۔ امام بخاری نے تذکرہ نہیں کیا اس حدیث کا، انہوں نے بہت سی حدیثوں کا تذکرہ نہیں کیا، تو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ جناب مسند احمد ابن حنبل حدیث کو نقل کرتے ہیں، طبقات ابن سعد حدیث کو نقل کرتا ہے، سنن دارمی حدیث کو نقل کرتا ہے، فضائل الصحابہ حدیث کو نقل کرتا ہے، الاستیاب فی معرفت الاصحاب حدیث کو نقل کرتا ہے۔ یعنی تمام 101 تقریباً برادران اہل سنت کی کتابیں کہ جن میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھے، میرا مصطفیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس حدیث سند کے اعتبار سے ایسی حدیث ہے کہ جسے ہر صدی میں تواتر حاصل ہے، ہر صدی میں تواتر حاصل ہے، یقینی، اتنی یقینی کہ ہر صدی میں تواتر موجود ہے۔ اور میرا رسول کیا فرما رہا ہے؟ امت کو فرما رہا ہے انی تارکن، دیکھو ایک تو یہ پہلے بتایا میں جلد جانے والا ہوں تم میں سے، جانے کا اپنا پتہ دے کر، اور پھر مخاطب کر کے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، دیکھو تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بس پتہ لگا کہ چھوڑ کے جانے کا انتظام امت کے پاس نہیں ہے،
مصطفیٰ چھوڑ کے گئے ہیں، اور بعض روایات میں لفظ ہے ثقلین نہیں خلیفتین، تم میں 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ خلیفتین، میں تم میں 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر کون کون سے؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت۔ عزیزان گرامی، یہاں میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، رسول خدا نے 2 چیزوں کو ایک دوسرے کے جیسا کر کے چھوڑا، ایک دوسرے، قرآن اور اہل بیت۔ اور روایت کے لفظ عجیب ہیں، رسول خدا نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو ایسے ملایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایسے نہیں ایک چھوٹی ایک بڑی، ایسے تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو وزن اور قد و کاٹھ میں ایک جیسی ہیں۔ جیسے قرآن پاک ہے ویسے میرے اہل بیت پاک، جیسے قرآن طیب و طاہر یہ بھی طیب و طاہر، جیسے قرآن علم الہی کا معجزہ ویسے ہی میرے اہل بیت کردار کا معجزہ، جیسے قرآن میں کسی باطل کو راہ نہیں ویسے ہی اہل بیت میں بھی کسی باطل کو راہ نہیں، چونکہ دونوں کو ایک جیسا قرار دیا۔ اور پھر جیسے قرآن کی اطاعت ضروری ہے ویسے ہی اہل بیت کی اطاعت۔ یہ میرے لفظ نہیں، جناب سعد الدین تفتازانی شرح المقاصد اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ جانتے ہیں جناب تفتازانی کون ہے؟ برادران اہل سنت کے حوزات علمیہ میں علم عقائد کی جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے وہ شرح المقاصد ہے، جناب سعد الدین تفتازانی کی لکھی ہوئی شرح المقاصد۔ شرح المقاصد میں حدیث ثقلین لکھنے کے بعد جناب تفتازانی مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ عجیب عظمت پروردگار نے اہل بیت کو عطا کی ہے۔ دیکھو رسول خدا نے ہمیں کیا کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اب یہ بتاؤ کہ جو قرآن پروردگار نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے کس لیے؟ اس لیے تاکہ قرآن سے علم اور ہدایت لیں، قرآن کی پیروی کریں تاکہ ہمارے اندر نور آئے۔ ایسے ہی جیسے قرآن کی پیروی اور اطاعت اور ہدایت ان سے لینی ہے ویسے ہی اہل بیت کی پیروی بھی ضروری ہے۔ یہاں تک متفق ہیں، جیسے قرآن کی پیروی واجب ویسے ہی اہل بیت کی پیروی واجب۔ اور عجیب ما ان تمسکتم بہما، اگلے لفظ رسول خدا کے دیکھیے، اگر ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے، قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی۔ دیکھیے قرآن اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں ہے، جیسے قرآن میرے مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ قرآن نصاب کی کتاب ہے، ہم میں سے کون سا ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ میرا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے؟ یعنی ہر ایک اپنا عقیدہ قرآن ہی سے ثابت تو کرنے لگا ہوا ہے، قرآن کے معنی کی تعویل کرتا ہے اور اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کہتا ہے۔ بس ایسا تو کوئی ہونا چاہیے جو حقیقت قرآن بتائے۔ جب تک مصطفیٰ تھے یہ ذمہ داری مصطفیٰ کے ذمے، اب مصطفیٰ بتا کے جا رہے ہیں دیکھو 2 چیزیں ہیں، فقط قرآن کافی نہیں ہے جب تک اہل بیت اس کا معنی نہ بتائیں۔ اگر ہدایت چاہیے ہو تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن تھا۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر دونوں کا دامن تھامے رکھا، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی گمراہی کے چانسز، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں، تھے تو رسول خدا فرما رہے ہیں نا، یعنی پتہ لگا کوئی بھی گمراہی سے محفوظ نہیں ہے۔ بھائی رسول خدا کے پہلے مخاطب کون تھے؟ پہلے مخاطب یہ کن کو رسول خدا فرما رہے تھے؟ تابعین کو نہیں فرما رہے تھے، اپنے ارد گرد موجود ساتھیوں کو فرما رہے تھے کہ دیکھو گمراہ ہو سکتے ہو، گمراہ ہو سکتے ہو، لیکن اگر ان دونوں کا، ہاں اگر کسی کو
گمراہی سے حفاظت کی سند ہے تو وہ ایک ہی گروہ ہے، میرے اہل بیت۔ اب دین لینا ہے تو اہل بیت سے، معارف لینے ہیں تو اہل بیت سے، رستہ لینا ہے تو اہل بیت سے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی ما لکم کیف تحکمون۔ یہ بتائیں کہ جنہیں خود ہدایت کی ضرورت ہے وہ سزاوار ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، یا وہ جس کے پاس ہدایت ہے اس کے پیچھے چلا جائے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سند واضح متواتر رسول کی حدیث، یا تو انکار کر دیجئے کہ رسول کی بات ہی نہیں ہے، جان چھڑائیے، یہ بہت آسان طریقہ ہے انکار کر دینا، اور پھر ڈھونڈتے رہیے ایک ایک کر کے نقص طرق میں کہ اس طریقے میں یہ بندہ جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس طریقے میں یہ بندہ، کیوں اتنی زحمت کیجیے گا؟ اور نہیں ہوا، انکار کا یارہ نہیں ہے۔ 20 محدثین اہل سنت نے حدیث کی صحت کا اقرار کیا ہے۔ اگر حدیث کی صحت کا اقرار ہے تو بس اب پیروی کرو اہل بیت کی۔ اور عزیزان گرامی، رسول گرامی اسلام نے تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ کیا کہا؟ اگلا جملہ، اگر ان دونوں سے تم متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَخَبَّرَنِيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، مجھے علم والے پروردگار نے آگاہ کیا ہے، أَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، کہ یہ دونوں کے دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یرد علی الحوض، میرے پاس حوض کوثر پہ آ پہنچیں۔ پر جب بھی دیکھو قرآن موجود ہے سمجھ جاؤ اہل بیت میں سے بھی کوئی موجود ہے۔ چونکہ ان میں جدائی ہونی نہیں، جب بھی قرآن ہے اہل بیت میں ایک ایسا موجود ہے کہ جس سے متمسک ہونا پڑے، وگرنہ رسول کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ من ذالک۔ بس یہ خود مہدی برحق کے وجود پر بڑی دلیل ہے، اور یہ فقط شیعہ علماء کا قول نہیں، برادران اہل سنت میں کتنے ہی علماء ہیں کہ جو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیشہ معاشرے میں اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی ایسا موجود رہے گا۔ اب وہ اسے معصوم نہیں جانتے، کہتے کوئی نہ کوئی ایسا عالم ہوگا، اولاد رسول میں کوئی نہ کوئی ایسا عالم ہوگا کہ لوگ جس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حدیث ثقلین کہ جس کی سند آپ کے سامنے، جس کی دلالت آپ کے سامنے، رسول گرامی اسلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ لیکن تعجب ہے کہ جب نہیں مقابلہ کیا جا سکتا نا ایسی حدیث کا، دشمن کا طریقہ کار ہے، پہلا کام کیا کرو؟ مقابلے میں انکار کر دو۔ جب دیکھتے ہیں انکار نہیں کر سکتے نا کسی طرح بھی، پھر ایک نیا طریقہ اور ایک نیا حربہ، اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کر دو۔ کہ میرے رسول نے ایک اور مرتبہ یہ بھی فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر دونوں کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سا؟ کتاب اللہ و سنتی۔ اور آج شرق و غرب عالم میں مسلمانوں کے ممبروں سے جمعے کے خطبے میں اس حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ 187 طریقوں سے نقل ہونے والی حدیث کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ اس حدیث کا آپ کو تذکرہ جگہ جگہ ملے گا۔ کون سی حدیث ہے یہ؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری سنت۔ عزیزان گرامی، ایک دو سوال ہیں میرے۔ اول تو یہ حدیث ہم نے مان لیا حدیث ٹھیک ہوگی، اس حدیث کی سند کے حوالے سے جناب ذہبی نے، جناب ابن حجر نے، جناب اندلسی نے کیا کہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے،
کہ یہ علماء اہل سنت 20 حفاظ اہل سنت نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے ضعیف حدیث ہے۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ یہ حدیث رسول گرامی اسلام کے 150 سال بعد پہلی دفعہ نقل ہوتی ہے۔ کتنے سال بعد؟ بھائی ابھی باہر دنگا کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، رضوی صاحب مجھے نہ بتائیں، آپ نہ بتائیے، میں ٹھیک 1 سال بعد یہاں مجلس پڑھنے آؤں اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے پچھلے سال جب آپ مجلس پڑھنے آئے تھے تو یہاں دنگے والے آئے تھے۔ بھیا آپ کو کافی جلدی یاد آ گیا ہے۔ اور اگر یہی بندہ 10 سال بعد مجھے، اگر میں زندہ ہوا اور آپ نے بلایا بھی اور میں نے آ کے کہا یہاں بیٹھا، اور ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے 10 سال پہلے آپ مجلس پڑھ رہے تھے تو یہاں دنگے والے آئے تھے، میں کہوں گا 10 سال گزر گئے، اتنی اہمیت والی بات آج تک مجھے کسی نے نہیں بتلائی، آپ کو 10 سال بعد کہاں سے پتہ لگی؟ پتہ لگ گیا نا بات کی حیثیت کا۔ اب پہلی دفعہ 150 سال بعد کتاب موطا ابن مالک میں یہ درج ہوتی ہے حدیث، اور امام مالک اپنی اس کتاب الموطا کو 3 مرتبہ انہوں نے تہذیب کی ہے۔ تہذیب یعنی جو حدیثیں ان کو قوی لگی انہیں رکھا، اور جو حدیثیں اس میں ضعیف لگی ہٹاتے رہے۔ اس کے لہٰذا بازار میں 3 نسخے موجود ہیں اس کتاب کے، موطا کے۔ پاکستان میں چھپنے والا نسخہ وہ نہیں ہے کہ جو امام مالک نے تہذیب کیا تھا، بلکہ اور نسخہ ہے جو بازار میں موجود ہے، لہٰذا اس میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اور جناب امام مالک نے بھی حدیث میں آخری حلقہ، یعنی جس سے آخری حلقہ جس نے رسول سے سنا تھا یا جس نے رسول کو یہ کہتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ذکر نہیں ہے، لہٰذا اسے موضوع حدیث کہا جاتا ہے، کہ جس میں وہ واسطہ وسط ہی موجود ہی نہیں ہے۔ کس نے سنا تھا رسول سے؟ یہ لفظ کہے گئے تھے۔ جتنی بھی تقریباً 5-7 سندیں اس کی موجود ہے، اس حدیث کی 5-7 طریقوں سے یہ نقل ہوئی ہے، اور ان 5-7 طریقوں میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص موجود ہے کہ وہ بحث اپنی جگہ یہاں اب اس کا متقاضی نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا۔ ایک جملہ اور اپنی عرائض کو تمام کروں۔ دیکھیے، کوشش یہ کی جاتی ہے اس کو مقابلے میں پیش کیا جائے اس حدیث کے، کہ جہاں رسول گرامی اسلام نے 2 چیزیں چھوڑی، کون سی؟ قرآن اور اہل بیت۔ یہاں قرآن اور سنت، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا جائے، عزیزان گرامی عقل پہ ماتم کیا جائے۔ ایک حدیث وہ ہے کہ جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، اس حدیث کو جو 187 طریقوں سے نقل ہو رہی ہے، مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں کس حدیث کے؟ جو صحاح 6 میں سے کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے، کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے یہ حدیث۔ پوری کی پوری صحاح 6 خالی ہیں، یعنی معتبر ترین کتابیں آپ کے ہاں کون سی ہیں؟ صحاح 6 ہے نا، 4 سنن ہیں، 2 صحاح ہیں، لیکن ان 6 کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ قرآن تنہا گمراہی سے نہیں بچاتا، کیونکہ قرآن ہے صامت۔ قرآن کو بھی ضرورت ہے ایسے شخص کی کہ جو قرآن کے حقیقی معنی بتائے۔ آئیے دیکھیے، سنت کا بھی تو یہی حال ہے، ہر شخص، ہر فرقہ اپنے آپ کو سنت رسول کا پیروکار بتا رہا ہے، اور رسول گرامی اسلام کی سنت کا دعوے دار بنا نظر آتا ہے کہ ہم رسول کی سنت پر عمل پیرا ہیں، ہم رسول کی سنت پر ہیں۔ جو ہاتھ یہاں باندھے وہ بھی سنت پر، جو یہاں باندھے وہ بھی سنت پر، جو چھوڑ کے کھڑا ہو۔ بس سنت تو گمراہی سے نہیں بچا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن بھی گمراہی سے بچائے گا اور سنت بھی گمراہی سے بچائے گی۔ کب؟ جب قرآن ان سے لوگے جو وارث قرآن ہیں، اور سنت اس گھر سے لوگے جہاں سنت اتری۔
بس یہ اسی فرمان کی وضاحت ہے، نہ نیا مقابلے میں کوئی فرمان۔ چنانچہ علماء اہل سنت میں بہت سو نے اس کا اقرار کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ تاریخ کے عجیب اندھیرے موڑ ہیں۔ یہ مزاج کیسے وجود میں آ گیا کہ 187 طریقوں سے نقل ہونے والی حدیث، جس کی اکثریت حفاظ حدیث نے صحت کا اقرار کیا، اس کو خطبوں میں نہیں رواج دیا جاتا، بلکہ ایک ضعیف حدیث کا رواج ہو جاتا ہے۔ تعجب نہیں ہے وہ کہ جن کا مصطفیٰ تذکرہ کرتا رہا کہ میرے بعد ان کا خیال کرنا۔ عزیزان گرامی، نہ جانے یہ عداوت اہل بیت بہانوں کی تلاش میں۔ عزیزان گرامی، آج کئی ایسے منظر ہیں جو دیکھ کے سمجھ آتی ہے ان کمینوں نے کتنا ظلم کیا ہوگا۔ آج جب چوکوں اور بازاروں پہ چھتوں سے ہم پر پتھر برسائے جاتے ہیں نا، ہمیں سمجھ میں آتی ہے کوفہ میں میری آقا زادی پہ کیا ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی، زینب اولیاء کم ظلم نہیں دیکھے بی بی نے کربلا کے میدان میں۔ الحافظ والحفیظ کی صدائیں لگا کر پہرے دینے والی زینب، روایات کہتی ہیں 11 محرم کو ظہر کے وقت ان کمینوں نے کوچ کا حکم دیا۔ سپاہی آگے بڑھے ہیں، روایات کہتی ہیں بے کجاوا اونٹ، کئیوں پر صرف چادریں بچھی ہوئی تھیں اور کئیوں پر ہودج سجے ہوئے تھے۔ سوار کروانے کے لیے آقا زادیوں کو جب یہ آگے آئے ہیں، میری سیدہ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ ہم رسول زادیاں ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود سوار کراؤں گی۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے جناب ام کلثوم اور جناب زینب کبریٰ نے ایک ایک کر کے بچوں کو سوار کروانا شروع کیا۔ میں کہوں گا بی بی بندے ہاتھوں سے سوار کروایا یا کھلے ہاتھوں؟ روایت کہتی ہے ایک ایک کر کے سوار کروانا شروع کیا۔ آخر میں جب زینب و ام کلثوم رہ گئی نا تنہا، ایک دفعہ جناب ام کلثوم کو سوار کروا کے جناب زینب اولیاء نے نظرت یمین و شمالا، ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا۔ میرے خیال میں حضرت کو وہ منظر یاد آیا ہوگا جب مدینے سے میری آقا زادی سوار ہوئی تھی نا، ایک دفعہ دروازے سے باہر جو نکلی ہیں، حسین کرسی پر نہ بیٹھے، بڑے آگے سیدہ کے پاس پہنچے، بنی ہاشم کے جوانوں نے گھیرا ڈالا، عباس نے زانو تہ کیا، علی اکبر نے بازو پکڑا، آقا زادی کو سوار کروایا۔ اب جو میری آقا زادی سوار ہوئی ہوگی، ایک دفعہ دائیں کو دیکھتی ہے، ایک دفعہ بائیں، وہ کہاں گئے ہو میرے شاہ سواروں؟ میرا عباس دیکھ زینب کیسے سوار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، آئے نا ذرا منظر تو دیکھیے، زینب کے قلب پر کیا گزری ہوگی جب تنہائی میں دیکھا ہوگا۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے سید الساجدین کو ان کمینوں نے اونٹ پر خود سوار کروایا۔ حالت کیا تھی؟ راوی کہتا ہے، یہ مسلم راوی ہے، کہتے ہیں کوفے میں جب وارد ہو رہے تھے نا، میں نے دیکھا سید الساجدین کے گلے سے خون رس رہا تھا۔ تو کے جامے جو پہنایا گیا تھا، سید کے گلے سے خون رس رہا تھا، اور مریض اتنے تھے کہ اونٹ پر جسم سنبھل نہ پاتا، نہ جانے جسم سنبھالنے کی خاطر، نہ جانے تکلیف دینے کی خاطر سید الساجدین کی ٹانگوں کو نیچے سے رسی کے ذریعے باندھا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نیچے سے رسی سے باندھا۔ عزیزان گرامی مجھے بتائیے تو صحیح، جب اونٹ چلتا ہوگا سید الساجدین کی ران پہ رگڑنا پڑتی ہوگی، یہی وجہ ہے بعض روایات کہتی ہیں جب سید الساجدین کوفہ پہنچے تو جناب ابو ذر کی طرح گوشت، ران کا گوشت، سرخ گوشت باہر چھلک رہا تھا، خون حضرت کے گلے سے بھی جاری تھا، حضرت کی ٹانگوں سے بھی جاری۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی ان کمینوں نے نہ جانے جان بوجھ کر، نہ جانے شہیدوں سے وداع کی خاطر اہل بیت نے کہا ہو کہ ہمیں اس رستے سے لے چلو جہاں حسین کا لاشا ہے۔ ایک دفعہ روایت کہتی ہے یہ قافلہ وہاں سے گزارا گیا جہاں حسین کا لاشا ہے، پتھروں کے تلے، تیروں کے تلے، ٹوٹی تلواروں کے تلے حسین کا لاشا ہے۔ ایک دفعہ لاشے کے پاس سے جو گزرے نا، زینب علیہ نے سید الساجدین کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، رنگت پیلی ہو چکی ہے، موت کی پیلاہٹ چہرے سید الساجدین پر ہے۔ ایک دفعہ خطاب کر کے کہتی ہے یا بنیا ما لک تجود بنفسک، اے میرے بیٹے تجھے کیا ہو گیا، کیوں اپنی جان کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ کیا حالت بنا لی ہے، یا بقیت جدی بابی، او میرے باپ دادا کی نشانی ساجدین، یہ کیا حالت بنا لی ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی اماں کو دیکھا، پھوپھی اماں انصاف سے بتا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا ایسے صحرا میں بے گور و کفن، اجرکم اللہ، اس کے باپ کا لاشا ایسے صحرا میں بے گور و کفن ہوگا۔ عزیزان گرامی یہ قافلہ چلا کس شہر کی جانب بڑھ رہا ہے؟ کوفہ شہر کی جانب۔ کون سا کوفہ؟ وہی کوفہ جس میں زینب درس تفسیر دیا کرتی تھی، وہی کوفہ کہ جس کوفے میں علی کی عمارت تھی، وہی کوفہ جس میں زینب شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ میری بیوی کے لیے شام سے کوفے کا منظر زیادہ سخت تھا، چونکہ ہر چہرہ جاننے والا، ہر چہرہ جاننے والا۔ عزیزان گرامی روایات کہتی ہیں یہ شام کے وقت کوفے کے باہر پہنچا ہے قافلہ۔ جیسے ہی کوفے کے باہر پہنچا نا، عباسیہ نامی منزل پر ان کمینوں نے وہیں قافلے کو روک دیا۔ شام اور رات کی تاریکی میں قافلے کو کوفہ کے شہر میں داخل نہیں کیا، بلکہ صبح کا انتظار کیا گیا، صبح کا انتظار کیا گیا تاکہ نکارے بجائے جائیں، تاکہ دف بجائے جائیں اور استقبال کریں لوگ اولاد رسول کے ننگے سر، زینب و ام کلثوم کے کھلے چہرے، نامحرموں کی نگاہیں۔ میں کہوں گا مولا سید الساجدین وہ بیماری آپ کی موت کے لیے کافی